مسئلہ یہی ہے کہ اب ہم نا ڈبل پس رہے ہیں اپنی بہو کو. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کسی کام کی نہیں ہے، اسی طرح سے آپ کسی کے خاوند کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں والدین ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، کسی بھی رشتے کے ناطے، کہ یار یہ جو آپ کا جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ کا اپنا ہے، سگا ہے، آپ نے اس کو تکلیف نہیں دینی، تو اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس سے جو متعلق لوگ ہیں آپ ان کے خلاف بولنا بند کر دیں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ باؤنڈری تو نہیں بنائیں گے. اس کو نہیں بتائیں گے کہ یار تیرے سے مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بہو کو نہیں بتائیں گے یار تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی. تو سمجھ لو کہ آپ نے دل اور گردے کی لڑائی کروا دی. ایک جسم کے اندر آپ نے جو ہے دو اعضاء کی، دو پارٹس کی آپس کے اندر آپ نے کانفلکٹ کھڑا کروا دیا. موسٹلی جو شادیاں تباہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ یار مائیں زندگیاں شادیاں تباہ کر دیتی ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک میں غلطیاں ہوتی ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہو میں کوئی غلطی ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کے داماد میں کوئی غلطی ہے، یا آپ کی بھابھی کے اندر کوئی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے بھتیجوں میں، بھانجوں میں، اولاد میں، ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلم ہے. بھائی غلطیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پھر آگے نظر آتے ہیں. یار اس بیچاری وہ جو ماں ہے وہ ظالم نہیں ہے ہی منے. کوئی ماں ظالم نہیں ہوتی، کوئی ماں ظالم نہیں ہوتی، کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا، کوئی بہن ظالم نہیں ہوتی. السلام علیکم. بہت ہی ایک لمبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور ہمارے معاشرے کے جو ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر بولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے لوگ، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ویٹ کرتے ہیں، وہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، ہمارے زخموں کو پر مرہم رکھا جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے یار کوئی تو ہے جو مدارس کی دنیا سے، دین کی، علم کے رکھنے والا انسان جو ہے وہ ہمارے ٹاپکس پر بات کر رہا ہے. تو اسی طرح کے آج ایک ٹاپک پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. اچھا، تو وہ جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے کہ ہم اپنے فیملی کے اندر ایک بہت بڑے تکلیف اور جس اذیت سے گزرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے اور پہلے آپ ماں باپ کے اکیلے بیٹے تھے، بہنوں کے بھائی تھے، اب جو ہے آپ کے ساتھ ایک اور فیملی پرسن جو ہے ان کی زندگی کے اندر آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو ان کے بڑے پیارے رہتے ہو، آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، اماں ابا آپ سے بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، بہنیں آپ سے بڑا محبت واری واری جا رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کی جو بیگم ہے، آپ کا جو زندگی کا پارٹنر ہے، اچھا وہ بیگم بھی ہو سکتی ہے، وہ خاوند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ خاوندوں کو بھی یہی تکلیف سہنی پڑتی ہے. مطلب پارٹنر جو ہے وہ آپ کا جب وہ آتا ہے، بلکہ آگے چل کر پھر جب بچے بھی آتے ہیں نا، تو ان کو ہم قبول نہیں کر پاتے، ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں اور ہمارے رشتے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ ان موضوعات پر بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ بڑا خوبصورت دین ہے. وہ اخلاق اور اعلیٰ آپ کے ظرف کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، معاف کرنے والا، خوش رہنے والا، ایک دوسرے کو سپیس دینے والا، ایک دوسرے سے باؤنڈری لگانے والا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اگر ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو ہمت دینے والا، اور اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں 3 دن تک. لیکن بیک وقت جہاں پر آپ باؤنڈری لگاتے ہیں، جہاں پر آپ ظلم سے روکتے ہیں، جہاں پر آپ کسی کی تکلیف دہ بات کو رد کرتے ہیں، اس پر ری ایکشن دکھاتے ہیں، بلکہ جو آپ سے جتنی زیادتی کرے آپ اتنی اس کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس رشتے کو باقی بھی رکھتے ہیں، اس رشتے کو توڑ نہیں دیتے، اس رشتے کو آپ ایسا ٹاکسک اپنی زندگی کے اندر نہیں بنا دیتے کہ آپ اس کے ساتھ ساری عمر کی جھگڑے کے اندر آ جائیں، قطع تعلقی میں آ جائیں، یا اس کے خلاف غیبتیں ہوتی رہیں، چغلیاں ہوتی رہیں، نفرتیں پلتی رہیں. ٹھیک ہے، یہ جو جتنی نیگیٹو اور جتنا یہ تباہی کا جو ذریعہ ہے، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا. 3 دن بھائی ناراض رہ لیو، بہت ہو گیا، اب راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جتنی زیادتی کی تھی اتنی ہی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک خوبصورت بیلنس دین ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ بیلنس جو ہے وہ بچپن سے ہم نہ دیکھتے ہیں، اور اس لیے جب وہ دیکھتے نہیں ہیں، نہ ہمارے علماء وہ
کر کے دکھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیان کر دینا حدیث میں ایسا آیا ہے, قرآن میں ایسا آیا ہے, لیکن جب تک آپ کریں گے نہیں اس وقت تک وہ معاشرے کے لیے ماڈل نہیں بنے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, خاص کر کے یہ جنریشن جو ہماری اس وقت کی جنریشن جو جن زی ہے, یا اب تو اس سے بھی اگلی جنریشن آ گئی ہے, پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے نام ہوتے ہیں. تو خیر, اب یہ جو جنریشنز ہیں یہ بہت ساری چیزیں ویسٹ سے بھی لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ یوتھ کلب کی شکل میں اور بہت سارے اور اچھے اداروں کی شکل میں, مولانا طارق مسعود صاحب ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اسلام کی بھی بہت ساری آپ کو تعلیمات پہنچ رہی ہوتی ہیں, اور ویسے بھی اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے. تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب ہم نا ڈبل پس رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ کلچر تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا, جس میں بیٹا پیارا ہے, بہو دشمن ہے, ٹھیک ہے, بہن پہلے ہی بتا دیتی ہے بھائی کو کہ بھائی تیری شادی ہو جائے گی, تو گیا ہاتھ سے. تو وہ جو پورا کلچر تھا, ایک طرف وہ پورا کلچر اپنی پوری آب و تاب اپنے پورے جو ہے جوبن کے اوپر ہے, اور وہ جو ہے پریکٹیکلی وہ منتقل ہو رہا ہے اگلی نسلوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اویئرنیس ہے جو اس ٹائم پر آ رہی ہے الحمدللہ, وہ اویئرنیس جو ہے اس ٹائم پر, اور یہ دونوں جو چیزیں ملا کر کے اس ٹائم بڑا ایک پرسنالٹی کو ایک ڈپریشن میں ڈالتی ہیں, پریشانی میں ڈالتی ہیں, کہ آپ کو اب پتہ بھی ہے کہ یار حق یہ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یار حق وہی ہے جو ہمارے خاندان کے اندر چلا آ رہا ہے, صحیح وہی ہے اور وہی چلے گا جو ابا جی نے چلایا, جو دادا نے چلایا. لیکن اب یہ ہے کہ اب پتہ ہے, ٹھیک ہے, اب پتہ ہے کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ سسٹم صحیح نہیں چل رہا. تو اس لحاظ سے بڑا ایک مشکل عمل ہو گیا ہے اور بڑا ایک تکلیف دہ ہو گیا ہے, لیکن امید کی کرن چونکہ زندہ ہے. تو اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے اوپر اس طرح سے اثر کرے کہ ہم تبدیل ہو جائیں اور ہمارے گھروں کے اندر تبدیلی آ جائے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کسی پیارے کے اگلے پیارے کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا, کہ آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مطلب اپنی بہو کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کسی کام کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ نکٹھو ہے, یہ نہیں کرتی, یہ وہ نہیں کرتی, کہ آپ وہ تمام باتیں جو بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب آپ باتیں بولتے ہیں تو آپ کا اپنا بیٹا جو ہے وہ اس کی تکلیف اور اس کا جو اثر ہے, وہ جو کیا کہہ لیں آپ, اس کا جو ایک پارٹ ہے نا, پین کا جو پارٹ ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے. اسی طرح سے آپ کسی کے خاوند کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں, یعنی اپنی بیٹی کو سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, یا تیرا خاوند تو کماتا نہیں ہے, کسی کام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ معاملہ ہے, اس کا وہ معاملہ ہے, تو آپ یہ نہیں ہے کہ وہ بچی خوش ہو رہی ہے, آپ اس بچی کے اندر جو ہے وہ پین کو انجیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کے بچوں پر بات کر رہے ہیں, تمہارے بچے مطلب پڑھتے نہیں ہیں, بہت شرارتی ہیں, ٹھیک ہے, ناک میں دم دے دیا ہے, یہ اس طرح کے الفاظ آپ بولی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ نانی ہیں چاہے آپ دادی ہیں, تو آپ اس صورت میں تو سمجھیں کہ اپنے بچے کے جو خود اپنی آپ کی جو سگی اولاد ہے, آپ اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ تیر کے وار کر رہے ہیں جس کا وہ غم اٹھا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں والدین ہونے کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے, بھائی ہونے کے ناطے, کسی بھی رشتے کے ناطے, کہ یار یہ جو آپ کا جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ کا اپنا ہے, سگا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو تکلیف نہیں دینی, تو اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس سے جو متعلق لوگ ہیں آپ ان کے خلاف بولنا بند کر دیں, آپ ان کے خلاف بات مت کریں. آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ اس پریشانی کا حل نکالیں. کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, بھائی آپ بدلہ لے لیں, آپ باؤنڈری بنائیں, آپ تمام چیزیں کریں گے, لیکن آپ اس کے خلاف بولیں گے نہیں. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ باؤنڈری تو نہیں بنائیں گے, اس کو نہیں بتائیں گے کہ یار تیرے سے مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, بہو کو نہیں بتائیں گے یار تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, یا یہ مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا مطلب کوئی بھی جو بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے. لیکن ہم اپنے بچے کو, اپنی بیٹی کو, اپنے سگے بیٹے کو ہم سنا کے اس کو اذیت میں ہم مبتلا رکھیں گے کہ یار تیری جو ہے نا بیبی بھی یوں ہے اور تیری فلانی یوں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور انہیلدی وے ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس تیسرے بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ آپ تک اس کی جو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ رکے گی, ٹھیک ہے, اور نہ جو ہے اس کو سمجھ میں آئے گی کہ یار مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, میں کیا غلط ہوں کیا صحیح ہوں, اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ جو درمیان میں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھے چڑھ گیا نا, یا آپ کا بھائی جو آپ کے ہاتھے چڑھ گیا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, بیٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ داماد کے خلاف بات کر رہے ہو. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے ریلیٹڈ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا,
تو ہم ان بچوں کے دل سے اور ان رشتوں کی جو محبت ہے وہ چھین لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بہن اپنے بھائی کو شکایت لگائے, یار تمہاری جو بیوی ہے وہ مطلب کسی کام کی نہیں ہے, بالکل نری پینڈو ہے, ٹھیک ہے, اجڑ ہے, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ جملے بول دیے یا اماں نے یہ جو ایسے کوئی جملے بول دیے ہے نا, یار ہر ٹائم پڑی رہتی ہے, جب دیکھو موبائل میں گھسی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے تو 2 بچے اس سے نہیں سنبھالے جاتے, ہم نے 10 بچے سنبھال لیے, وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی یہ جملے چلتے ہیں. جب آپ یہ بات اپنے کسی پیارے کو کرتے ہیں تو اب وہ جو آپ کا بچہ ہے نا وہ اس اگلے رشتے کے ساتھ لازمی طور پر نفرت میں آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں اس کا اگلا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ اس کے اندر جو نفرت ڈالی گئی ہے, اس نفرت کو کیسے پروسیس کرے, کیونکہ یہاں تو کوئی ایسا نہ اتنے کوئی تھراپسٹ ہیں, نہ کوئی اتنی اویئرنیس ہے سوسائٹی کے اندر کہ اس کو کوئی بتائے کہ یار یہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم ہو گیا. یعنی بیسیکلی بچے کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے جب اس کو اماں ایسی باتیں کر رہی ہوگی یا بہن ایسی باتیں کر رہی ہوگی, یا بھائی اپنی بہن کو بیٹھا ہوا سنا رہا ہوگا, یار تیرا میاں تو بالکل جو ہے نا وہ تو بالکل بد اخلاق ہے, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مطلب آپ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں گے, آپ تو اپنا غصہ نکال رہے ہیں, آپ نے تو اپنا غصہ نکال لیا, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اگلے بندے کے سر پر پہاڑ سے بھی بڑا جو ہے وہ اب آپ نے بوجھ رکھ دیا. ایک تو وہ جو بندہ اور بندی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگلے اپنے بندی کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے نا وہ نارمل نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. ماں نے جو بات کر دی ہے وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو اگلا رشتہ ہے وہ بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے, لیکن ماں لازمی بات ہے اپر مطلب ہے اس کا ہینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ دل کے اوپر چھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھ لو کہ آپ نے دل اور گردے کی لڑائی کروا دی. ایک جسم کے اندر آپ نے جو ہے 2 اعضاء کی 2 پارٹس کی آپس کے اندر آپ نے کانفلکٹ کھڑا کروا دیا. تو یہ کتنا پینفل ہوتا ہے, یہ کتنا پینفل ہوتا ہے اور کتنا تباہ کن ہوتا ہے دونوں طرح سے. یعنی پینفل بھی ہوتا ہے اور تباہ کن بھی ہوتا ہے. موسٹلی جو شادیاں تباہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ یار مائیں شادیاں تباہ کر دیتی ہیں. تو مائیں کیا تباہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ماں جب داماد کے خلاف بولتی ہے نا تو بیٹی ایٹومیٹکلی داماد سے اپنے خاوند سے نفرت کرتی ہے, ٹھیک ہے. ماں جب بہو کے خلاف بولتی ہے تو بیٹا اپنی بیوی سے لازماً نفرت کرے گا, اور یہ نفرت کس لیول پر پہنچتی ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز میں ایسے آئے ہیں جس میں خاوند رو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسہ بھی ہے لیکن میں اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, بیوی کو دیتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. وہ بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں یار خاوند ہم پہ خرچ نہیں کر پا رہا, اپنی سگی اولاد پہ خرچ نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ کوئی بھی ویزیبل نہیں ہوتی, آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ آخر کیوں ہو رہا ہے سارا, ٹھیک ہے, میں خرچ کیوں نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, وہ جملے ہوتے ہیں, وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ پھر آپ کا انر جو اندر ہے نا آپ کا, وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جو بندی ہے نا یہ میری دشمن ہے, یہ میری ماں کی دشمن ہے, یہ میری بہنوں کی دشمن ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مطلب میری اولاد ہے نا, پھر آگے اولاد پہ بھی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد تو کسی کام کی نہیں ہے, اس نے تو ناک کٹوا دی ہے. تو نفرت جو ہے نا امٹ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کیوں آ رہی ہے نفرت. یہ جو ہم اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر پا رہے, یہ جو ساری دنیا اپنے بچوں کو سیریں کرواتی پھر رہی ہے, ہم اپنے بچوں کو سیریں نہیں کروا پا رہے, ٹھیک ہے. ان کو نئے چیزیں نہیں خرید کے دے پا رہے, ان کی خواہشیں سننے پہ غصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, چیخنے لگتے ہیں کہ یار یہ نہ مانگو وہ نہ مانگو, ٹھیک ہے. اور مطلب باقی ساری جگہوں کے اوپر ساروں کے بچوں کو دیکھ کے جو ہے وہ آہیں بھرتے ہیں, اور مطلب یار ماشاء اللہ کیا بچے ہیں. اپنے بچے کو دیکھ کے ذرہ نہیں مطلب وہ اچھا لگتا, ٹھیک ہے. وہ پیدا ہوتے ہوئے جو چمیاں لے لی, ٹھیک ہے, اس کے بڑے ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے کو ابا جو ہے نا اپنے بچوں کی چمیاں لے پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی ابا جی کے بھائیوں نے بیٹھ کے نا وہ اپنے بھتیجوں کے خلاف ابا جی کے ساتھ باتیں کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ تمہارا تو بیٹا جو ہے نا فلاں وہ تو کسی کام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یار اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. تو جب آپ گندی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابا جی جب بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں اپنے بھائیوں سے سنیں گے, تو بھائی ان کا حصہ ہے جسم کا, ٹھیک ہے. جب وہ اپنی بہن سے اپنے بچوں کے خلاف باتیں سنیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بہنیں ان کا حصہ ہیں. اسی طرح سے اگر اماں کے ساتھ بیٹھ کے فرض کریں خالائیں باتیں کر رہی ہیں یا کوئی اور ایسے رشتے جو اماں کے عزیز ہیں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں بچوں کے خلاف, تو بھائی اماں کو وہ بچوں سے کاٹ رہے ہیں. وہ اماں بچوں سے باتیں جب کرنے کے نتیجے میں وہ ان سے دور ہوگی. یہی معاملہ داماد اور مطلب بہو کا ہوتا ہے. تو آپ ایک بہت بڑی اذیت کے اندر ڈالتے ہیں انسان کو, جس کے اندر وہ نہ رو پاتا ہے, نہ اس کے بعد رونے کی جگہ, بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا یار میرا کون سا زخم کہاں سے رس رہا ہے. یہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے مجھے, یار میرے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں, دنیا جھگیوں میں رہتی ہے, دنیا پتہ نہیں سیلابوں میں رول گئی, دنیا کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے.
اور مطلب لوگ یار مطلب دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، لوگ ابھی بھی 30-40 ہزار کے اوپر گزارے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. شہروں کے اندر بھی لوگ بڑے سروائیو بڑی مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ ماشاء اللہ 1.5 لاکھ کما رہے ہیں، 2 لاکھ کما رہے ہیں، 5 لاکھ کما رہے ہیں، اور چہرے پہ آپ کے رونق نہیں ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو بڑوں نے آپ کے ساتھ یا آپ کے والدین کے ساتھ جو یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے کے اندر وہ آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جن کو آپ کو ان کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی یہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو آپ اپنے پیاروں کو اذیت میں مبتلا کریں گے. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ یار پھر ہم کیا کریں؟ میں مطلب باپ ہوں یا میں بطور ماں مثال ہے کہ اچھا مجھے میری بہو سے مسئلہ ہو رہا ہے یا میرے داماد سے مسئلہ ہے یا بچوں سے مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اپنی پریشانی کا اظہار نہ کروں؟ اچھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر اس کو سمجھ گئے نا اس پوائنٹ کو، تو یقین مانیں یہ پوری میرے اس لیکچر کا جو ہے نا مین حصہ ہے. دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک میں غلطیاں ہوتی ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہو میں کوئی غلطی ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کے داماد میں کوئی غلطی ہے یا آپ کی بھابھی کے اندر کوئی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے بھتیجوں میں، بھانجوں میں، اولاد میں، ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلم ہے. بھائی غلطیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کر رہے ہیں. یہ اس پوائنٹ کو ذرا بہت اچھے سے سمجھیں. آپ اس کی غلطی کو بیان نہیں کر رہے، آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو نفرت آپ کرتے ہیں نا، یہ دوسرے کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی، یقین مانیں. یہ بڑی عجیب میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں. یہ نفرت اصل کے اندر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نفرت ملی ہوتی ہے. اس جملے کو ذرا پھر سے سنیے گا. ہم بطور والدین اپنے داماد، اپنی بہو کے خلاف اس لیے نہیں بولتے کہ بہو کے اندر کوئی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، وہ کمزوری اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک بشری کمزوری ہیں، وہ ہر ایک میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی اخلاقی طور پر غلطی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں، غلطیوں سے ڈیل کرنا بالکل ایک الگ دنیا ہے. غلطیوں کی اصلاح کرنا، غلطیوں پہ باؤنڈری بنانا، غلطیوں پہ تنبیہ کرنا، غلطیوں پہ ناراض ہونا اور جو زیادتی کرے اس سے اتنی زیادتی کر لینا، یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. یہ بڑا ہیلدی دنیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ غیبتیں نہیں ہوتی، اس کے اندر نفرتیں پلتی نہیں ہیں، اس کے اندر اپنے بچوں کے سامنے وہ ساری باتیں نہیں ہوتی جو ہمارا کلچر کر رہا ہے. آپ اصل کے اندر کر کیا رہے ہیں کہ آپ نفرت کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ریجیکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں وہ جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چڑیل آ گئی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی جن آ گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو دیکھتے ہی آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو نا تہس نہس کر دوں، اس کے ساتھ بس مجھے نظر نہ آئے کسی طریقے سے. منہ سے آٹومیٹکلی اس کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے، یعنی غصہ نکلتا ہے، آنکھوں سے جو ہے نا وہ آتا ہے، چہرے پہ بھی کبھی بھی کمفرٹ فیل نہیں کرتے. یار یہ بیٹھا ہوا ہے کیا یار، منوس مرا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، منوس مری یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب بہو کو دیکھ کے کسی کو لگتا ہے ہاں میری بہو، ٹھیک ہے، ایسے کبھی کسی کو فیل آیا نہیں؟ آتا نا. یا داماد کو دیکھ کے پیار آ رہا ہے، شادی کے شروع پہلے 2 دن میرا خیال آتا ہے، اس کے بعد تو داماد جو ہے وہ جن لگتا ہے اور بہو چڑیل لگتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی ایسا آپ نے فیل کیا کہ جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو پوتے ہیں، خاص طور پر جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، اس پر دادی واری جا رہی ہو، آئے میرے پوتے ہیں، بڑا جناب، یا مطلب ہے بہت زیادہ محبت ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں. ہاں ہوتا ہے، وہ بھی میں اس سے بھی بات ہم کریں گے. تو پرابلم کیا ہے یار؟ پرابلم یہ ہے کہ یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا جب آپ بہو بن کے آئی تھی نا، تو آپ کی ساس نے بھی آپ کو ایسے ہی ریجیکٹ کیا تھا، آپ کو بھی سیم یہی الفاظ سنائے تھے، ٹھیک ہے. آپ نے تو 10 بچے پالے ہیں، انہوں نے شاید 20 پالے ہوں گے، وہ سناتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، یار ہم نے تو یہ رگڑے کھا کے جو ہے نا ہم نے بچے سارے پال لیے اور سارے کام بھی کر لیے، پورے گھر بھی سنبھال لیے ہیں. ڈنڈے سے تو ہم کپڑے دھویا کرتے تھے، برش ہوتے تھے اور اس سے جناب ہم مل کے ہم جو وہ کپڑے دھویا کرتے تھے اور حمل کے اندر ہم کام کیا کرتے تھے. اور تم جناب بڑی جو ہے نا سیٹھ کی بچی آئی ہے تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر، چل اتر شاباش کام کر، ٹھیک ہے. یہ جو جملے آپ نے اپنی ساس سے سنے تھے نا، بیسیکلی یہ زخم اور یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کی اگلی زندگی کے اندر، اگلی بہو سے ریلیشن کے اندر، اپنے داماد سے تعلق کے اندر، ٹھیک ہے، اور اگلے سارے رشتوں کے ساتھ تعلقات کے اندر بیسک رول پلے کر رہا ہے. آپ اس زخم پر نہ روئیں، نہ آپ کو تسلی دی گئی، ٹھیک ہے، نہ آپ نے کبھی ان ظلم کرنے والوں کے اوپر کبھی بات کی، کبھی ان کو روکا، باؤنڈری بنائی، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. آپ بہت مظلوم ہیں. یقین مانے ایسی ماں جو اپنی بہو کے خلاف اپنے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے، یقین مانے وہ بیچاری بہت خود مظلوم ہوتی ہے، وہ اپنے ظلم کا اصل میں رونا رو رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے،
ہوتا یہ ہے کہ یار یہ وہی کہانی ہے جو آپ نے مدرسوں میں دیکھی ہے نا، کہ ایک استاد جو حفظ کرواتا ہے نا، وہ اگلے بچے کو مارتا ہی مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ یار اس نے خود مار کھائی ہوتی ہے، وہ اپنے منہ سے بول رہا ہوتا ہے یار ہم نے مار کھائی ہے تو ہمیں کیسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھائی سکون سے کسی بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے استاد انگاروں پہ لوٹتے ہیں. ہم نے خود سعودیہ کے اندر میں نے 1 سال پڑھایا، تو جو پاکستانی اس قاریاں آتے تھے نا، وہ سعودی بچوں کو دیکھ کے وہ ایسے کھول رہے ہوتے تھے. وہ تو سسٹم ایسا تھا نا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کھول رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے مزے سے جناب جا رہا ہے، جا کے کافی پی رہا ہے جناب، وہاں پہ فطورے پڑے ہوئے ہیں اور جناب بند کھا رہا ہے، اور مزے سے جب دل کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے، پھر جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی ان کی پھر ٹریننگ ہوتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا، وہ آہستہ 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 اس سسٹم کے اندر سیٹ ہوتے تھے. تو بھائی یہی معاملہ ہماری ماؤں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی ان کو بھی یہی کچھ سننے کو ملا ہوا ہے. اب بہن کو اپنے سسرال کے اندر یہ کچھ سننے کو ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہوتا ہے، اماں کے ساتھ یہی سلوک ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. تو بہو کا سکون برداشت نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، بہو کا سکون دیکھ کر اصل کے اندر اسے اپنا وقت اور اپنا زخم اس کا کھلتا ہے. ٹھیک ہے نا، عورت کا اپنا زخم کھلتا ہے جب وہ بہو کا سکون دیکھتی ہے، جب وہ داماد کا ٹہلنا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو داماد کیسے ہوتے ہیں یہ ماضی بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا وہ بدماش ہوتے ہیں یا وہ غلام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 2 ہی ہوتے ہیں، درمیان والا تو بہت کم لوگ رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اماں جو ہیں وہ پھٹتی ہیں اور وہ ساری یہ والی باتیں آگے کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے ساتھ خود یہ سلوک ہوا ہوا ہے. ایسے میں ان کو نا جپی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے میں ان کو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو گلے لگائے، جو ان کو کہے کہ میں آپ کا زخم سمجھ سکتی ہوں، میں آپ کا زخم سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بہت تکلیف کے اندر ہیں، آپ کے ساتھ یہ سکون آپ کو نہیں ملا. جس ماں کو سکون نہیں ملا وہ اپنی بہو کو سکون کے اندر کیسے دیکھے گی. ٹھیک ہے، ایون وہ اپنی سگی بیٹی کو جب سکون کے اندر دیکھتی ہے تو اس کو ڈسکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کو والدین مطلب پرسکون بیٹھنے نہیں دیتے. بچہ آرام سے بیٹھا ہوا موبائل دیکھ رہا ہو، بندے کا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس کو چنڈ ماروں کہ یہ موبائل کے ساتھ کیا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چل جا کے کوئی کام کر، جا کے پڑھو. ٹھیک ہے، کھیلتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے. کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کیونکہ جب آپ بچے تھے تو آپ کا کھیلنا قبول نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کو اچھے نہیں لگتے. یہ بات ماننا ہے اوکھا بخام، لیکن یقین مانے یہ ہے اصل میں بات یہی ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ یہ ہمارے اپنے زخم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھر آگے نظر آتے ہیں. بالکل اس کی آپ اور مثالیں بھی لے لیں. ٹھیک ہے، جس کو کار نہیں ملی نا زندگی میں، وہ جب کسی کو کار میں دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہا حرام کی کمائی ہوئی ہے. سیدھا کہتا ہے بھائی حرام کا کمایا ہوا ہے. یا اس کے دل میں آتا ہے اللہ یا کتنے لوگ ہیں کاروں میں جاتے ہیں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے یار یہ مر جائے گا. جو سوات میں سیر شیر کرنے نہیں جا سکتا نا، تو وہ کون سا واقعہ سنائے گا؟ وہ ڈاکٹر عرفان کیسر کی فیملی گئی تھی، ساری رول گئی. میرے ساتھ خود بھی شاید ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نہیں، میرے سے سفر ہوتا کلام کا اور ان سے ویسے مجھے مطلب وومیٹنگ ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے نا، کہا دیکھو یار وہ دیکھے گئے نا، رول گئے. ٹھیک ہے، تو بھائی مر تو گھر کے اندر بیٹھے بھی لوگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاسپٹلس میں بھی رہے ہیں، شہروں میں بھی چلتے ہوئے رہے ہیں. تو بھائی وہ ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، ساری باتیں ہیں، لیکن یار مسئلہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کے اپنے زخم کا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم کہ یار کیا بہوؤں میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا داماد میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا بچوں میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہیں، بالکل ان میں غلطیاں ہوتی ہیں. ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کے ساتھ ہمیں ان کو قبول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہی غلطیوں کے ساتھ ہمیں انہیں قبول کرنا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. ہمیں ہماری غلطیوں کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اگلے بندے کو غلطیوں کے ساتھ قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیں بالکل تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی، ہم پہ برڈنز ڈالے گئے جو اللہ نے نہیں ڈالے تھے، اور ہمیں وہ ان روایات میں فرسودہ پھنسایا گیا خاندانی، جو اسلام کی، جس کے اندر کوئی آپ کو زبردستی، کوئی آپ کے اوپر کوئی فرضیت نہیں تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو غلطیاں تو بھائی آپ کے اندر بھی ہیں. غلطیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ہر ایک میں غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب غلطیوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو آپ کی لائف کا حصہ بن گیا ہے نا، ہاں وہ آپ نے زندگی میں لانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ یار میں کون سی لڑکی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں، کس کو میں اپنا داماد بنا رہی ہوں. یہ ساری سوچنے کی پہلے باتیں ہیں. بعد میں آپ نے اس کو قبول ہی کرنا ہوتا ہے، بعد میں آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، جو اس باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، باتیں مارنے سے نہیں ہوگی، نفرت کرنے سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو سیکھنے کی طرف لانا ہوگا، ان کو ہیلدی وے میں سمجھانا ہوگا. وہ سب راستے الگ دنیا ہے. لیکن
یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو غلطیوں سمیت انسانوں کو قبول کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی اپنی زندگی بھی پرسکون ہوگی. ہاں, اپنی تھراپی لیں, اپنے غموں کو منائیں. جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے شاید آپ کو ان کے خلاف بولنا پڑے, وہ ہمت پیدا کر لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ حیات ہیں تو ان سے معافی منگوائیں. ٹھیک ہے, کسی بھی گناہ, کسی بھی ظلم کی کوئی اس کا ٹائم زیادہ ہو جانے سے یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ یار اب وہ ظلم نہیں رہا. ظلم کا وزن دنیا میں بھی رہتا ہے, آخرت میں بھی رہتا ہے. یہ ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا, کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ظلم کرنے والے سے لوگ ساری نیکیاں چھین چھین کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ظلم بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ظلم زندگی کو تباہ کرتا ہے. یہ باتیں مارنے سے زندگیوں کے اندر زندگی جو ہے سسکتی ہے. اذیتیں, چیخیں, ایسی چیخیں جو ویزیبل نہیں ہیں, جن کو آپ سن نہیں سکتے, لیکن وہ دل سے نکلتی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے آپ پر کام کریں, اپنے آپ پر کام کریں, اور اگلے اپنے رشتوں کو جو آپ کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں ان کو قبول کرنے کی طرف بڑھیں. یقین مانیں, اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا نا, وہ آپ کے اپنے سب سے پہلے اپنے وجود کو ہوگا, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا سکون ملے گا وہ آپ کی اپنی سگی اولاد کو ملے گا. آپ کے بیٹے کو ملے گا, آپ کی بیٹی کو ملے گا. ان کو خوشی ملے گی, ان کے اندر اعتماد آئے گا. ورنہ انسان ساری عمر, ٹھیک ہے نا, وہ ایک ایسے دو راہے پر رہتا ہے, دو کشتیوں کا سوار رہتا ہے. ایک اماں ابا کی کشتی, بہنوں کی کشتی, ایک بیوی کی کشتی. ٹھیک ہے, تو کہ وہ ساری عمر جو ہے نا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, نہ اس کانفیڈنس میں آ پاتا ہے, نہ زندگی کی نعمتوں کو اس طرح سے لطف اس سے اندوز ہو پاتا ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یار میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, مجھے ان پر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا بیوی توڑ کے لے جاتی ہے, آپ دیکھیں اینڈ کیا ہوتا ہے, یا بیوی توڑ دیتی ہے بڑھاپے میں جاتے جاتے, پھر بہنیں بیٹھ کے شکوے کر رہی ہوتی ہیں. اور بھائی آپ اپنی بھی تو جوانی کے دن دیکھو نا. اب آپ بڑھاپے میں شکوے کر رہی ہو, لازمی بات ہے آپ کے بھائی کے اوپر کہ وہ بیوی تھی ساری عمر, اس نے سہا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی باتیں اس نے وہ برداشت کی, اگنور ہونے کو, ریجیکٹ ہونے کو برداشت کیا, اور ساتھ ساتھ وہ بیوی صاحبہ کیا کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا کہ وہ بیوی جو ہے جو باتیں اس نے اپنی ساس سے سنی یا اپنی نندوں سے سنی, وہ باتیں ایسی ہوا ہو گئی. بھائی وہ کلہاڑے بنا کے نا وہ بیوی, وہ آپ کے ہی بھائی اور آپ کے بیٹے کے سر پہ مار رہی ہوتی ہے. کلہاڑے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو, روز لگتے ہیں کلہاڑے. جب وہ شام کو آتا ہے نا گھر, بستر پہ لیٹتا ہے نا, تو جب وہ سناتی ہے نا کہ یار آپ کے گھر والوں نے تو ایسے کر دیا, اب وہ نہ گھر والوں کو کہنے جوگا, ٹھیک ہے, اور نہ جو ہے نہ کہتے ہیں نا زندوں میں نہ مردوں میں. اور کلہاڑے کھا کھا کے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہ جو بہنوں سے رشتہ تھا, جو بھائی سے رشتہ تھا, ٹھیک ہے, وہ کمزور پڑھتے وہ ختم ہو جاتا ہے. اماں ابا کا وہ رشتہ یار جس کو انجوائے کرنا تھا, جنہیں گلے لگانا ہوتا ہے, جن سے ٹوٹ کے پیار کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارہ ترستا رہتا ہے, وہ ان سے پیار نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, ساری عمر وہ بیچارہ یہی کرتا رہتا ہے کہ یار مطلب اپنے دل کو یہی اس کے جو کشمکش ہے نا, یار میری اماں تو بہت اچھی ہیں, یار بیوی تو بتاتی ہے اماں یار ایسے مجھے کہتی ہیں. ٹھیک ہے, یار اماں کا یہ کون سا فیس ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب اتنی بڑی اذیت کے اندر وہ آتا ہے نا, یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی اذیت کے اندر آتا ہے. یقین مانیں یہ ظلم کا وہ دروازہ ہے. ابھی ایک ہماری بہن ہے عفیفہ شمسی, انہوں نے ایک شعر کیا ہوا تھا, حامد کمال الدین ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ان کا وہ شعر کیا ہوا تھا مضمون, وہ پڑھ کے مجھے انسپائریشن ہوئی. میں نے کہا یار میں اس کو بیان کروں. تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یار ماں جو ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ ساس آتی ہے اور بہو اور اپنا بیٹے اور اس کی جو بیوی ہے ان کے درمیان آ کے لیٹ جائے گی رات کو کسی ٹائم پر. ٹھیک ہے, ان کا اکٹھا سونا اس کو اذیت دیتا ہے, دروازہ بند کرنا اذیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کچھ کر رہی ہے, کبھی کچھ کر رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ. تو یار یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یار اس بیچاری وہ جو ماں ہے وہ ظالم نہیں ہے. یقین مانے کوئی ماں ظالم نہیں ہوتی, کوئی ماں ظالم نہیں ہوتی, کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا, کوئی بہن ظالم نہیں ہوتی. یہ سارے کا سارا لاشعوری طور پر اس کی مظلومیت ہے جو پھر آگے ظلم کی شکل میں نکلتی ہے. وہ مظلومیت ہے جو مظلومیت آہستہ 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 اس کا عقیدہ بن جاتی ہے, کیونکہ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا نا اس ٹائم کے اوپر, جب وہ جوان تھی, جب وہ بہو بنی تھی. کسی نے نہیں کہا یار تم مظلوم ہو, کسی نے نہیں اس کے آنسو پونجے. ٹھیک ہے نا, سب نے کہا صبر کرتے ہیں, اسلام تو جو ہے خاوند کی اطاعت کا سبق دیتا ہے. ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں ساس سسر, جو مرضی کہہ لیں آپ نے برداشت کر کے رہنا ہوتا ہے, اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے. مذہب نے بھی یہی بتایا, جو غلط انفارمیشن تھی نا مذہب کی, لوگوں کو غلط انفارمیشن مولوی دے رہے تھے اس ٹائم پر. خاندان کے بزرگوں نے بھی یہی کہا, بڑوں نے بھی یہی کہا. تو اب اس کا کیا ہوا کہ وہ اس کا عقیدہ بن گیا. اچھا اس کا مطلب ایسے ہی رہنا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر اگلی بہو کے ساتھ وہ ایسے ہی رہے گی.
اب جیسے مولوی قرآن پڑھانے والا مولوی جو ہے نا وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ جہاں ڈنڈا لگے وہاں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، پتہ نہیں کدھر سے من گھڑت آج کے زمانے کی نئی پیداوار ہے مولویوں کی، ٹھیک ہے، روایت. تو وہ کیا کرے گا، وہ اگلے بچے کو مارے گا، جنگلیوں کی طرح مارے گا. ابھی تو کچھ کہانیاں سامنے آ گئی ہیں، ہم نے خود مدرسوں میں پڑھا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی اس کے لیے ہم اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتوں کو ہم مظلوم سمجھیں اور ان کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، جو مطلب بہت بہرحال پینفل عمل ہے لیکن بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ورنہ یقین مانیں آج جو یہ بہو سہ رہی ہے کل کو یہی بہو یہی حرکتیں کر رہی ہوگی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز میں اپنی رائے دیا کریں، اپنے اختلاف کیا کریں، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور پہنچایا کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.